شعار بھی ہے، ساتھ ساتھ ہمارا ایک سوشل ایونٹ بھی ہے، ہر جی مسلمان اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بطور امت اس مسئلے کو سوچیں، تمام فکر کے لوگوں کے لیے بنیادی اصول، انہوں جی نے کہا تھا کہ اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی، جی اگر آواز اس کی اصلی ہو تو بھی نہیں ہوتی، لیکن جی آج مولوی صاحب بغیر اسپیکر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز پڑھائیں۔ جی بالکل نئی نئی چیز آئی تھی، تحقیق میں فرق تھا، نہ ان کی جلالت علمی میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے، نئی جی ریسرچ تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں سینکڑوں درجنوں مسائل ہیں، ہمارے ہاں ہماری بڑے بڑے اکابرین کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورتوں کی اسکول کی تعلیم ناجائز ہے، ہوں لیکن آج آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہ کتاب کھول کر ایسے آپ کے سامنے رکھ کر کہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ بزرگ، ان بزرگ کو آپ مانتے ہیں، آپ کہیں گے ان پر تو میرا عقیدہ اور ایمان، یعنی ان کو میں اپنے عقیدے کے لیے رہنما سمجھتا ہوں، میں کہوں جی انہوں نے لکھا ہے۔ آپ اپنی جی بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیں گے، یعنی تعلیم ہوں سے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ نئے نئے جب گھڑی کا مسئلہ آیا تھا، چین پر ہمارے مسئلے شروع ہوئے تھے، اسپیکر پر ہمارے مسائل شروع ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہے ٹی وی پر جب آئے تھے کہ اس پر تصویر ہے اور یہ ہے وہ ہے، جی جانا بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے، ایسے ہی جی کئی جی لوگوں بالکل کے ایسے ساتھ کیا کیا ہوئے۔ میں ہی جی پوری دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں چونکہ سائنس کا سورج اور چاند کے حوالے سے علم اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، اب جس قدر پرفیکشن کی طرف چلا گیا ہے آنے والے وقتوں میں، اور صرف یہ میں نہیں کہتا، جی ترکی سنی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، بالکل ہے ترکی اس وقت اسلامی سنی ملک ہے، اس کے ڈرامے تو آپ دیکھتے ہیں نا، اور اب جی لوگ جی کہتے ہیں کہ ہماری خلافت کا مرکز بھی رہا ہے۔ اب تو وہ تو پاکستان میں بھی چل پڑے ہیں بہت زیادہ اچھا، جی جی ترکی اس وقت سنی اسلامی ملک ہے، ترکی نے آبزرویٹری اور آسٹرونومی کے مطابق سائنٹیفک بنیاد پر عید اور چاند کے فیصلے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ایجپٹ ٹھیک آپ کا مور اور لیس اسی قاعدے پر چل رہا ہے، آپ کا پورا عرب ورلڈ مور اور لیس چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر اس پر چل رہا ہے، آپ کا ملیشیا انڈونیشیا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آنے والے دنوں میں اس کا حل، چونکہ اب یہ علم پرفیکشن کی طرف چلا گیا ہے، جی چاند اور سورج دیکھنا کوئی عبادت نہیں، یہ علامتیں ہماری عبادات کی، یہ اس کا آخری حل ہمارا سائنٹیفک علوم ہی ہوگا۔ یعنی کہ آپ بھی سائنٹیفک علوم کے ہی قائل ہیں اور رویت کے بجائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے، یہ یہی فیوچر آنے ہے، والے وقت میں رویت کا یہ کون فیوچر ہے انکار کرتا ہے؟ حضور جی کے حدیث ہے، لیکن رویت بمانا علم یا رویت بمانا بصر، جب تک بمانا ٹھیک ہے بصر تھا صحابہ بھی دیکھتے تھے، ہم بھی دیکھتے تھے، پاکستان جی میں حالات معتدل ہیں آپ دیکھیں، لیکن ان غیر معتدل ممالک کے لیے تو اونلی سلوشن رویت بالعلم کا ہے، ورنہ ٹھیک یہ ہے فلانا سبحان ملک اللہ ہے، فلانا ملک ہے، فلانی کمیٹی ہے، فلانی کمیٹی ہے، پھر اس کا یہ ہے آپ کے مسائل، ہاں افتراء کا اضافہ ہوگا، انتشار کا ہوگا، خیر اس میں سے نہیں نکلے گا، لیکن جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہوتا، جو ہم نے معاہدہ کیا تھا ہم نے الحمدللہ اس میں کسی ملک کی کوئی قید نہیں ہے، دنیا میں جی کہیں بھی اس کی ڈگریز لکھی ہیں، چاند قابل رویت ہو، وہ سی اور ڈی کا ایک ایشو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا وہ ایشو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نہ انشاءاللہ میرا ذاتی ایشو ہے، نہ علامہ فراشوی صاحب کا ایشو ہے، نہ کسی اور شخصیت کا ذاتی ایشو ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ نے چونکہ بڑے تاکید کے ساتھ ایک تقریر کا حوالہ دیا، میں نے جی بڑی دل سوزی کے ساتھ آپ کو کہا کہ یہ مسائل میرے اور کسی ایک شخص کے ہاتھ کے نہیں ہیں، یہ مسائل امت کے مسائل ہیں اور امت کے طور پر حل ہوں گے، اور اگر آپ جدید انشاءاللہ دور کے سائنسی اکتشافات سے منہ موڑیں گے تو آج دیکھیں میں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی پہلے یہ ولایت کی نشانی ہوتی تھی، دور بیٹھ کے اللہ باتیں کرتے ہیں، اکبر ٹھیک ہے کیا نا؟ بات ہے کیا تو کہنے اس کو سب سے بڑی کرامت سمجھا جاتا تھا، دور بیٹھ کے گل کر دینے، جی لیکن جی آج کیا ایک وسیلہ اللہ نے بنا لیا۔ آج بھی ولایت ہے، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں اولیاء کرام، لیکن بے ایک شک ظاہری جس چیز کو سمجھا جاتا تھا آج وسائل نے ہمیں ملا دیا ہے۔ تو جس جی طرح بالکل آنے والے وقتوں میں مجھے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے بیٹھ کر اپنے ویب پر چاند کو دیکھا کریں گے کہ کس ملک میں کہاں کس جگہ نظر آ رہا ہے، تو جی اس لیے بالکل مسائل جس طرف جا رہے ہیں ہمیں بھی ان سے استفادہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ لوگ چیزیں ہاتھ میں لے لیں جن کو دین سے اس قدر کوئی یارہ نہ ہو، اور ہمارے دینی مسائل بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں جو دین کی بنیادی فکر سے ناواقف ہیں۔ یہی میری کیا گزارش بات ہے بہت خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت وہ وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ ہر شخص یقین سے مطمئن ہوگا
اور آنے والے وقتوں میں جیسا کہ آپ نے ہمیں یقین دہانی فرمائی ہے کہ آپ بھی کوشاں ہوں گے، کوشش کریں گے، کاوش محنت کر کے اس مسئلے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، اور یقیناً پوری امت مسلمہ بلکہ جتنے بھی ہماری اہل سنت والجماعت یو کے ہیں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ رب الجلال آپ سے یہ اگر کام لے تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ہم میں ہمیشہ آپ کا خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہم کوئی ایسی بڑی بات نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ بھئی اللہ اتنی تعالیٰ باتیں آپ کا اگر سایہ اس تا دفعہ دیر سلامت رکھے۔ اس دفعہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ جیسے حالات نظر آ رہے ہیں عید کی اکٹھی خوشیاں دے دے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو کم از کم خوشی کی طرف لے کر جائیں، اور آنے والے انشاءاللہ وقتوں میں علمی طور پر یہ جب اس کو پبلکلی ہم اپنے ذاتی اناد کا، ذاتی غصے کا، وہ جن کو بغض و عداوت ہوتی ہے ذاتی، وہ اس کو اتارنے کا ذریعہ بناتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی اتاریں، اس سے جی مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، صرف چند لوگوں کی انا کی تسکین ہوتی ہے، وہ ہوتی وقتی ہی ہے، بعد میں اس سے ان کو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے نکل کر اس کو خالصتاً علمی مسئلے کے طور پر اگر حل کریں گے تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ، میں بڑا پر امید ہوں، میں کبھی انشاءاللہ مایوس نہیں ہوتا، میں آئی ایم اے اللہ پرسن اکبر آف ہوپ، میں ہمیشہ انشاءاللہ کہتا ہوں یہ مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو انشاءاللہ کل ہوں گے، لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزوں کو کس اینگل سے اور کس طرح دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ حضرت، میں آپ کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور آج بہت دلچسپ پروگرام رہا، یعنی دل کی باتیں آپ کی بھی دل سے نکلی، اور میں نے بھی سوال جو ہیں جو مجھے موصول ہوئے میسیجز کے ذریعے وہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دی ہیں، اور آپ نے تسلی بخش جواب ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے، عمر خضری صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور سہیل ٹی وی کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے ہمیں حق گوئی اور جو سچ بات ہے، یہ جو صحیح معنوں میں پیغام ہے وہ دینے کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام ناظرین کا مشکور ہوں جنہوں نے دیکھا، سراہا، اور میسیجز کے ذریعے سوالات پیش کیے، لگاتار بلکہ آتے رہے، اور آپ ضرور سہیل ٹی وی کے پیج کو لائک کریں اور اس کے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی اچھے پروگرامز ہیں آپ تک پہنچائے جائیں۔ حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی، آپ کا once again I thank you so much for taking time out. May Allah bless you. Jazakallah. We will see you very shortly, very soon. Look